بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے دو موچی۔ پہلے ہم کہانی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے کمپریہنشن، کوشچن، سوال جواب یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ میں کہانی پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ دو موچی۔ یہ کہانی لکھی ہے امامہ ساکریہ نے۔ تو ترکی کے ایک گاؤں میں دو بے حد غریب موچی رہتے تھے۔ موچی جو جوتے بناتے ہیں اور جو چپل سیتے ہیں اور جوتے خراب ہو جائیں اس کی مرمت کرتے ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ موچی۔ وہ دونوں گزر بسر کے لیے بہت محنت سے کام لیتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین بھی تھی جس کی پیداوار ان کے لیے ناکافی ہو جاتی۔ اتفاق سے ایک نیا موچی گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے جوتے مرمت کروانے لگے۔ اس سال سردی اور بارش کی وجہ سے جو کی فصل خراب ہو گئی۔ یہ جو اناج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں بھائیوں کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کی جھونپڑی گاؤں کے باہر واقع تھی۔ اس سے آگے جنگل تھا۔ سخت برف باری سے جنگل کے درختوں پر برف جم گئی تھی۔ ان کی جھونپڑی کے باہر ایک درخت گر پڑا تھا۔ شاکر نے کہا، بھائی، ہم اس درخت کو کاٹ کر آگ جلائیں گے۔ پھر درخت کے کھوکھلے تنے میں سے کوئل کے کوکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی کوئل ایک سوراخ سے باہر نکلی اور ان کے سامنے رکھی ہوئی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس پرندے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہیں اس وقت اور زیادہ حیرانی ہوئی جب کوئل نے انسانی آواز میں کہا، یہ کون سا موسم ہے؟ شاکر نے کہا، یہ سردی کا موسم ہے اور باہر برف باری ہو رہی ہے۔ باہر برف باری ہو رہی ہے۔ کوئل بولی، او ہو، آگ کی گرمی سے میں سمجھی موسم گرما آ گیا ہے۔ تم نے تو میرا گھونسلہ خراب اور برباد کر دیا ہے۔ اس لیے گرمیوں کے آنے تک مجھے تم اپنے ساتھ رہنے دو۔ میرے لیے ایک سوراخ ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی۔ واپسی پر تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں گی جس سے تمہاری مصیبت کم ہو جائے گی۔ شاکر، تم بہت شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، شاکر نے کہا۔ میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں۔ تم گرمیوں کے آنے تک اس میں آرام کرو۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں تمہیں اپنے حصے کی آدھی روٹی دے رہا ہوں۔ کوئل نے روٹی کھائی اور جگ سے پانی پیا، پھر وہ شاکر کے بنائے ہوئے گھونسلے میں بند ہو گئی۔ ایک دن صبح سویرے کوئل کی کوکو سے وہ بیدار ہو گئے۔ ان کے سامنے والی کھڑکی میں کوئل بیٹھی تھی اور کوک کوک کر بہار کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اب دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ ہر جگہ بہار کی آمد کا پیغام دوں۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ واپس آتے وقت میں تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ لالچ سے فضلو کی آنکھیں جب چمکنے لگیں۔ وہ بولا، تم نے دنیا کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے۔ تم میرے لیے کوئی بڑا سا ہیرا یا موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے۔ کوئل بولی، مجھے ہیرے جواہرات کا علم تو نہیں ہے، یہ چٹانوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ موتی دریاؤں کی تہہ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک کنواں ہے جس کے کنارے پر دو درخت اگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سنہری درخت کہلاتا ہے، اس کے پتے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا درخت زیتون کا ہے، یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ جو کوئی اس کے پتوں کو
اس کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا اس کا دل مطمئن رہے گا، اور وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو محل میں رہنے والوں سے زیادہ خوش و خرم سمجھے گا۔ شاکر بولا، پیاری کوئل، تم میرے لیے زیتون کا پتا لے کر آنا۔ کوئل نے انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی میں سے اڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں پر سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگی ترشی میں وقت گزارا۔ لوگوں نے ان سے جوتے مرمت کروانے بند کر دیے۔ ان کی کھیتی سے باجرے کی فصل بھی کم ہوئی۔ سال ختم ہوتے ہوتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور فاقہ کشی تک نوبت جا پہنچی۔ بہار کا موسم شروع ہوا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور پھر کوئل کی آواز سنائی دی، کو کو میرے دوستو، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ شاکر نے جلدی جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کی چونچ میں 2 پتے تھے، ایک بہت بڑا سا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا پتا۔ کوئل نے سونے کا پتا فضلو کو دیا اور بولی، دنیا کے آخری سرے سے تمہارے لیے یہ پتے لے کر آئی ہوں، تم مجھے کھانے کو کچھ دو۔ مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ میں وہاں بھی بہار آنے کی خوشخبری سنا دوں۔ شاکر نے اپنے حصے کی روٹی کوئل کے آگے ڈال دی۔ کوئل روٹی کھانے لگی۔ فضلو سونے کا پتا دیکھ کر شاکر سے بولا، تم نے میری عقل مندی دیکھی، اب تم بھی اپنے لیے ایسا ہی پتا منگوانا۔ کوئل شاکر سے بولی، اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہو تو مجھے بتا دو، اگلے سال میں تمہارے لیے ایسا پتا لا کر دے دوں گی۔ شاکر نے جواب دیا کہ تم میرے لیے زیتون کا پتا ہی لانا۔ فضلو بولا، تم میرے لیے سونے کا پتا لانا۔ یہ سن کر کوئل دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ فضلو دانت پیس کر بولا، تم نے دولت مند ہونے کا سنہری موقع کھو دیا ہے۔ زیتون کے پتوں سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ آخر تم رہے بدھو کے بدھو۔ فضلو اسے جلی کٹی سناتا رہا، لیکن جواب میں شاکر ہنس کر کہتا کہ بھئی، قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ مال و دولت سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ فضلو بہت زیادہ غصے ہو کر بولا، تم مجھ جیسے شریف آدمی اور معزز شخص کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتا اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں میں جس نے شاکر کی بے وقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ سب لوگوں نے فضلو کی عقل مندی کی داد دی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا تھا بلکہ فضل خان کہلانے لگا تھا۔ سچ ہے مایا، تیرے 3 نام پر پرسا پرسوں پرس رام۔ ٹھیک ہے، سچ ہے مایا، تیرے 3 نام پرسا پرسوں پرس رام۔ اب گاؤں کے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لینے لگے تھے۔ معزز اور مالدار لوگ اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں فضل خان نے شادی بھی کر لی۔ شادی کی دعوت میں گاؤں کے سب لوگ تھے، صرف شاکر نہیں تھا، کیونکہ فضل خان کے مطابق وہ غریب اور بے وقوف تھا اور خاندان کے نام پر دھبا تھا۔ اب فضل خان امیرانہ شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن کوئی بات تھی کہ وہاں اس کی بیوی ناخوش اور پریشان ہی رہی۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے فضل خان سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر فروخت کرتا رہا۔ آخر ایک دن پتے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔
اب فضل خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ ابھی کوئل کے آنے میں بہت دن باقی تھے۔ جب موسم بہار شروع ہوا تو کوئل پھر آئی۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ وہ اس کے لیے مٹھائی، پھل، شربت لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور بولی، میں غریب شاکر کے گھر روکھی سوکھی روٹی کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے۔ فضل خان سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کے پتوں پر شکریہ ادا کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ بہت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ نور الدین نافرمان تھا۔ وزیر ساز باز میں لگے ہوئے تھے۔ ان باتوں نے بادشاہ کا دل کا چین اور سکون غارت کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کئی وقت کا بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے حد مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ شاکر نے بتایا، علی جاں، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے قناعت کی دولت میسر ہو، اسے نہ تو کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ بادشاہ کو شاکر کی یہ بات پسند آئی۔ وہ بہت دنوں شاکر کے پاس رہا۔ اس وقت اس کے ذہن سے ساری پریشانی جاتی رہی۔ شاکر کے پاس بادشاہ کے آنے اور اس کی پریشانی دور ہونے کی بات ہر جگہ پھیل گئی۔ لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آنے لگے اور شاکر ان کی فکر اور پریشانی کا حل بتاتا۔ وہ خوش خوش اپنے گھروں کو لوٹتے۔ امیر لوگ اسے انعام دیتے اور غریب لوگ ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو بلانے کے لیے اپنا خادم بھیجا۔ خادم نے بادشاہ کا حکم نامہ دکھا کر کہا، جناب علی، سلطان معظم نے تمہیں فوراً دربار میں طلب کیا ہے۔ شاکر نے کہا، کل موسم بہار کا پہلا دن ہے، میں سورج نکلنے سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا۔ خادم شاکر کی جھونپڑی کے باہر ٹھہرا رہا۔ دن نکلتے ہی کوئل آئی اور اس نے زیتون کا پتا شاکر کو دیا۔ شاکر نے کہا، پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل میں آیا کرو گی؟ کوئل بولی، اونچے اونچے محل میں قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت، عداوت اور حسد آپس کے جھگڑے ہیں۔ ایسی جگہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہ آ سکوں گی۔ تم زیتون کے پتوں کی حفاظت کرنا اور ان سے کبھی جدا نہ ہونا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے رخصت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی پر بڑا رنج ہوا۔ اس نے زیتون کے پتے، چمڑے کی کرتی، یہ کاف کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے نا، کرتا ہوتا ہے جیسے بڑا، ویسے چھوٹا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کرتی۔ زیتون کے پتے چمڑے کی کرتی کے اندر سی لیے۔ پھر وہ یہ کرتی پہن کر بادشاہ کے خادم کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے موچی سے گفتگو کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، وزیر، امیر اور درباری جس نے بھی شاکر سے گفتگو کی، اس کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ لوگ آپس کی رنجش بھول گئے۔ ان کے دلوں سے حسد، رقابت اور نفرت کے جذبات دور ہو گئے۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا، بادشاہ کے تخت کے برابر۔ یہ تخت ہے،
کے برابر کرسی رکھ دی گئی۔ درباریوں نے اس کی خدمت میں بہت سے تحفے پیش کیے، لیکن موچی نے اپنے چمڑے کی کرتی پہننی نہ چھوڑی۔ محل کے سب لوگوں نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ کرتی کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے کہا، علی جا، محل میں داخل ہونے سے پہلے یہی میرا لباس تھا۔ یہ لباس پہن کر میرے دل میں غرور، تکبر اور بڑائی پیدا نہیں ہوتی۔ بادشاہ کو شاکر کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص شاکر سے اس کی کرتی کے متعلق سوال نہیں کہے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی۔ اس بار وہ فضل خان کے لیے سونے کے 2 پتے لائی۔ اب شاکر کے لیے زیتون کا پتہ لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ فضل خان نے ایک سونے کا پتہ فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالا اور اس کی بیوی نے کہا کہ آخر ہم کب تک تنگی ترشی سے زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ فضل خان نے اپنا سامان باندھا اور سونے کا پتہ اپنے رومال میں یا اسی رومال میں باندھا اور پھر دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے۔ فضل خان کی بیوی بولی، ارے تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے کسی سواری کا انتظام کیوں نہ کیا؟ آخر یہ سونا کس دن کام آئے گا؟ فضل خان نے رومال کھول کر سونے کا پتہ دیکھا۔ ایک چالاک بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ان سب کی باتیں سن لی تھیں اور سونے کے پتے کی جھلک دیکھ لی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور ان کے پاس پہنچی اور چاپلوسی سے بولی، عالی قدر نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ، کنیز کا سلام قبول فرمائیے۔ فضل خان کی بیوی نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ بڑھیا بولی، عالی قدر بانو، آپ کی شکل و صورت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ خاندانی نواب ہیں۔ سرکار، کیا آپ مجھے اپنی میزبانی کی عزت بخشیں گے؟ بڑھیا نے ایسی خوشامد کی کہ دونوں اس کے جال میں آ گئے۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے تو تھے ہی، انہوں نے بڑھیا کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنا تھیلا کھولا اور بولی، حضور، آپ نے ہمیشہ مزے مزے کے کھانے کھائے، آج اس غریب بڑھیا کے پکے ہوئے پھیکے اور سادہ کھانے بھی کھائیے۔ سرکار، مکھن لگی ہوئی روٹی، کباب، کوفتے اور آم کا اچار حاضر ہے۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے پیٹ بھر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے انہیں گلاس کا شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ اسے پیتے ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جلد ہی وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ بڑھیا کے 2 بیٹے ٹوٹو اور گولی تھے۔ جب فضل خان اور اس کی بیوی سو گئے تو بڑھیا نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اے مردارو، کہاں مر گئے ہو؟ وہ دونوں لپک کر بڑھیا کے پاس پہنچے۔ بڑھیا چیخ کر بولی، نامرادو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے مال سمیٹو اور بھاگ لو۔ پھر وہ ٹوٹو سے بولی، آج تمہاری کیا کارگزاری رہی؟ تم نے چوری چکاری کی یا یوں ہی خالی ہاتھ چلے آئے؟ ٹوٹو نے کہا، اماں، آج جب میں محل سرائے کے پاس سے گزر رہا تھا تو کسی نوکر نے یہ چمڑے کی کرتی اوپر سے پھینکی۔ یہ کرتی تو ہے بیکار ہی، لیکن میں اسے آپ کے حکم کی تعمیل میں لیتا آیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گٹھڑی بڑھیا کی طرف پھینکی۔ بڑھیا تیوری چڑھا کر بولی، ارے کمبخت، یہ گدڑی میرے کس کام کی؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ کرتی فضل خان پر ڈال دی۔ بڑھیا نے جب سامان سمیٹا پھر وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بہت دیر بعد فضل خان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی اور معلوم ہوا کہ ان کی چیزیں اور سونے کا پتہ سب چوری ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر فضل کی بیوی چیخ مار مار کر رونے لگی۔ شام کے وقت خاصی سردی ہو گئی۔ فضل خان نے چمڑے کی وہ کرتی پہن لی۔
جو اس کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ جیسے ہی اس کرتی کے بٹن لگائے، اس کی دلی کیفیت میں عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ وہ رونے دھونے کے بجائے مسکرانے لگا۔ اس کی بیوی کے دل سے بھی رنج و ملال جاتا رہا۔ انہوں نے جنگل میں ایک گھر بنایا۔ فضل خان ایک گھونسلے سے انڈے نکال لایا۔ اس کی بیوی نے انہیں بھونا اور پھر دونوں کھا کر گھاس کے ڈھیر پر لیٹ کر سو گئے۔ وہ جنگل میں رہتے رہے۔ انہوں نے اپنی جھونپڑی کو کافی بڑا بنا لیا تھا۔ وہ پرندوں کے انڈے اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرنے لگے۔ ان کے دل سے دربار جانے کا خیال جاتا رہا۔ ادھر شاکر کا حال سنیے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کرتی گم ہو چکی ہے۔ اس نے نوکروں سے دریافت کیا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ محل کا کونا کونا چھان مارا لیکن کرتی نہ ملی۔ اس روز سے محل کے حالات اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ وزیر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے۔ بادشاہ کی فکر اور پریشانی اور بڑھ گئی۔ شاکر کی سب صلاحیتیں اس کرتی کی وجہ سے تھیں۔ جب وہ نہ رہی تو صلاحیتیں بھی جاتی رہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ اس کا ذہن بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ درباریوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں کہ اس موچی کا یہاں پر کیا کام؟ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا کہ یہ موچی یہاں کیوں آیا اور اس درجے تک کس طرح پہنچا۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ موچی خواہ مخواہ محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ موچی کو محل سے باہر نکال دیا جائے اور اس کی ایک ایک چیز ضبط کر دی جائے۔ فرمان جاری ہوا اور ایک نوکر ضبطی کا حکم لے کر کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگا۔ شاکر کھڑکی کی راہ سے بھاگ نکلا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر ایک راہگیر بولا، کچھ دن پہلے اس کھڑکی سے ایک کرتی باہر گری، اب کرتی کا مالک کھڑکی سے باہر کود رہا ہے۔ شاکر نے راہگیر کا ہاتھ پکڑ لیا اور منت بھرے لہجے میں بولا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کرتی کس کے پاس ہے؟ راہگیر بولا، ایک شخص اس کرتی کو اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے۔ شاکر بولا، اگر تم مجھے اس شخص کے پاس لے چلو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ راہگیر بولا، تم اس رستے پر چلتے رہو، جہاں یہ ختم ہو جائے وہیں اس کا گھر ہے۔ شاکر نے اپنا بٹوا اس کو انعام میں دیا اور راہگیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ وہ جنگل میں داخل ہوا۔ رات ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دور کسی جگہ آگ جل رہی تھی اور اس سمت میں وہ آگے بڑھتا رہا۔ آخر وہ ایک مکان کے پاس پہنچا۔ مکان کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں اس کا بھائی فضل خان سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے کرتی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکر سمجھ گیا کہ یہ فضلو کی بیوی ہے۔ وہ مکان میں داخل ہوا اور آہستہ سے سلام کیا۔ فضلو کی بیوی نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے بہت اخلاق سے اسے خوش آمدید کہا اور بولی، ذرا آہستہ گفتگو کیجیے، میرے شوہر ابھی سوئے ہیں۔ شاکر نے کہا، بیوی، راستے سے بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں۔ میں دراصل بادشاہ کے دربار میں ملازم ہوں۔ عورت نے پوچھا، اچھا تو بتائیے کہ دربار کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے میں بھی وہاں جانے کے خواب دیکھتی تھی، لیکن اب میں اپنے اس احمقانہ خیال پر ہنستی ہوں۔ شاکر نے پوچھا، آپ وہاں کیوں جانا چاہتی تھیں؟ عورت نے کہا، وہاں میرے شوہر کا بھائی دربار میں ملازم ہے۔ ہم بھی اپنی قسمت آزمانے نکلے تھے، لیکن ایک بڑھیا نے ہمیں نشہ آور شربت پلا کر بے ہوش کر دیا اور ہمارا سب کچھ چھین کر لے گئی، اور جاتے وقت وہ یہ پرانی سی کرتی یہاں پھینک گئی ہے۔ شاکر نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر رکھ دیا اور بولا، بیوی، میرا خیال ہے کہ تمہارا شوہر اس پرانی کرتی کی جگہ اس قیمتی کوٹ کو ضرور پسند کرے گا۔ فضل خان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا بھائی شاکر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فضل نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے لگایا اور کہا، بھائی، تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے دربار میں کیا کچھ دیکھا؟ وہاں کتنی ترقی پائی؟ شاکر بولا، بھائی، دربار کا عروج بھی دیکھا اور دربار کا زوال بھی۔ سچ پوچھو تو ان ہنگاموں سے میرا دل بھر چکا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنی جھونپڑی میں سکون سے رہوں۔
فضل خان اور اس کی بیوی بھی گاؤں جانے پر رضامند ہو گئے۔ دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر اپنا پرانا کام سنبھال لیا۔ کوئل اب ہر سال موسم بہار میں ان سے ملنے کے لیے آتی اور دونوں کے لیے زیتون کے پتے لاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری کہانی۔ کہانی بڑی جو ہے وہ لفظ تو کہانی تھے، لیکن اس کہانی کے پیچھے زندگی کی کچھ تلخ حقیقتیں اور کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ رونما تھیں۔ زیتون کے پتے کو بنیاد بنا کر اصل میں قناعت، یعنی ہم جس حال میں ہیں اس حال میں خوش رہیں اور مزید اور مزید اور زیادہ کی دوڑ میں نہ لگیں، یہ اس کہانی کو میں زیتون کے پتے جو کہ کرتی میں تھے اس کو بنیاد بنا کر مصنف نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی۔ جو لوگ حسد میں، غرور میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ایک دوسروں سے لڑتے ہیں، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں سکون اور چین نہیں رہتا۔ اور جو لوگ قناعت پسند ہوتے ہیں، لفظ اس میں قناعت کا لفظ استعمال ہوا، اور قناعت کی تشبیہ کے لیے انہوں نے زیتون کے پتے کو یا اس کرتی کو ساتھ ملایا قناعت کے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش رہیں اس میں، اور مزید کی تک و دو اور جد و جہد اور دوڑ دھوپ نہ کریں۔ چلیں بھائی، اب ہم اس کے آپ کو سوالات دکھاتے ہیں، ایم سی کیوز ہم کریں گے۔ سوالات کرنے سے پہلے جو اساتذہ ہیں ان کو میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ جب ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو کہانی سنانے کے بعد ہم اس کہانی میں بچوں کو غور و خوض کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کی باؤنڈریز کو کراس کرنے اور اس کو پھلانگنے کے لیے ان کے ذہن کو دوڑاتے ہیں، ان کے امیجینیشنز کو اس کہانی تک محدود رکھنے کے بجائے اس کے باہر بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے لیے ہم چند لفظوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ لفظ عام طور پر سوالیہ نشان ہیں، جیسے کیا ہے، کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، 5ویں کلاس کی اس کہانی میں تشبیہ اور استعارے کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی آپ کی جو زندگی کی خصوصیات ہیں، خوشی، قناعت، ٹھیک ہے، اس کو زیتون کے پتے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور جو سونے کا پتا تھا اس کو حسد، رغبت، رقابت، جلن، دشمنی، اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی تھی۔ آپ کلاس روم کے اندر مختلف لفظ استعمال کر کے تو اس کہانی میں کیا ہوا، تو اہم واقعات کیا ہیں، وہ بچے اس کیا کے جواب میں تلاش کریں۔ کون اس کہانی میں جس نے اہم پارٹیسپیشن کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو دربار کا حال ہے وہ کوئی بہت ہی فکسڈ حال ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسا لگتا ہے سوچنے میں کہ جیسے بہت تیزی سے وہاں کے حالات صحیح ہوئے اور بہت تیزی سے وہاں کے حالات خراب ہوئے۔ تو اسی تناظر میں بچوں کو بھی دکھائیے، سوچوائیے، اور اس کی جزیات میں جانے کی کوشش کریں کہ کیسے حالات صحیح ہو گئے اور پھر حالات کیسے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور کہانی کے اس پار بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ جب یہ واپس، کہانی تو ختم ہو گئی کہ واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، لیکن اگر بچوں سے کہا جائے کہ اس کہانی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے، جب وہ گاؤں میں گئے تو کیا صورتحال موجود ہوئی، انہوں نے اپنے گزر بسر کو کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور شکر کرنے اور قناعت کرنے سے ان کو کیا فوائد حاصل ہوئے۔ پھر یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کوئل کا کیا ہوا، اس کوئل کی ملاقات ان سے دوبارہ کیسے ہوئی، ٹھیک ہے۔ کہانی کو اس طرح سے مختلف زاویے سے دیکھا جائے، مختلف زاویے سے آگے بڑھایا جائے، اور کہانی کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے کی عادت بچوں کو ڈالیں۔ مثال کے طور پر اس کہانی کو کوئل کی نظر سے بیان کیا جائے، یعنی کوئل کہہ رہی ہے کہ میں وہاں تھی، میرا گھونسلہ تھا، کسی نے وہاں آگ جلائی، میرا گھونسلہ برباد ہو گیا، میں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہاں ایک دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کی جسامت ایسی تھی، دوسرے کی جسامت، یعنی پوری کہانی جو ہے وہ کوئل کی زبانی جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اسی طرح کسی بچے سے کہا جائے کہ
اس پوری کہانی کو بادشاہ کی نظر سے بیان کیا جائے. اسی طرح کہا جائے کہ اس پوری کہانی کو فضلو کی جو بیوی ہے اس کی نظر سے اس کہانی کو بیان کیا جائے. اسی طرح کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ وہ جو بڑھیا تھی اس کو اس کو بنیاد بنا کر کہانی ری ٹولڈ کی جائے. یعنی ایک بڑھیا تھی، اس کے دو بیٹے تھے، وہ دونوں چوریاں کرتے تھے، ان کا گزر بسر ایسا تھا، وہ ٹھگ تھے، وہ بہانے بہانے سے لوگوں کو لوٹتے تھے، انہوں نے اتنے لوگوں کو لوٹا، اتنے لوگ. پھر ایسا ہوا کہ دوسری کہانی مرج ہو گئی، یعنی فضلو اور اس کی بیوی وہاں آ گئی. تو کہانی کو صرف کہانی کے لفظ سنا کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ ہر کہانی کو آگے بڑھایا جائے اور بچوں کے جو امیجنیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے تصورات ہیں، ان کی جو بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے خواب ہیں، اس کو انہینس کرنے کے لیے سوال جواب کا سیشن اور ڈسکشن کا سیشن کلاس روم میں برقرار رکھا جائے. اب ہم چلتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف. تو سوالات یہاں لکھے ہیں ریڈ کلر میں، اور نیچے میں نے جواب بھی لکھ دیا ہے. آپ سوال دیکھ کر اپنی کاپی میں اتاریں گے اور پھر اس کا جواب پہلے پڑھیں گے اور پھر اپنے الفاظ میں جواب خود لکھیں گے. کوشش کریں گے کہ جواب نقل نہ کریں، صرف سوال اپنی کاپی پر اتاریں اور جواب جو ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں خود بیان کریں. ویڈیو کو روکیں سوال پر، سوال کو اتاریں، اس کا جواب لکھیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیں، پھر اس کو روکیں، سوال لکھیں، اس کا جواب لکھیں، پھر ویڈیو کو روکیں. اس طرح سے یہ سلسلہ آپ کو ان 10 سوالات کے لیے گزارنا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ ہے خالی جگہوں کا. یہ آپ کو اپنی کاپی میں خالی جگہ لکھنی ہے اور خالی جگہ لکھ کر جو بھی اس خالی جگہ صحیح لفظ ہوگا وہ اس خالی جگہ میں آپ کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ویڈیو روکتے جائیں گے، خالی جگہ اتارتے جائیں گے اور خالی جگہ فل اپ کرتے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ایم سی کیوز ہیں. اس میں ایم سی کیوز میں جو ریڈ کلر میں ہے یہ ایک سوال ہے، اس کے 4 جوابات ہیں، 4 میں سے کوئی ایک جواب درست ہے. تو آپ پہلے یہ سوال کاپی میں اتاریں گے، پھر صرف کوئی ایک سوال جو اس کا جو جواب درست ہے وہ آپ کاپی میں لکھیں گے. سارے جواب کاپی میں نہیں لکھنے، صرف درست جواب کاپی میں لکھنا ہے. ویڈیو کو روکنا ہے، سوال اتارنا ہے، جواب دیکھنا کون سا درست ہے اور وہ درست جواب کاپی کے اندر آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کے بعد ہم آ گئے صحیح اور غلط پر. یعنی جملے کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے. فضلو نے ہمیشہ سونے کا پتہ سنبھال کر رکھا. آپ کا خیال ہے یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ نہیں، اس نے ہمیشہ سنبھال کے نہیں رکھا، وہ تو خرچ کر رہا تھا. تو یہ جملہ غلط ہے، اس کے سامنے آپ کو غلط لکھ دینا ہے. شاکر کی کرتی میں زیتون کے پتے تھے، یہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے. تو یہاں اس کے سامنے آپ کو یا تو صحیح لکھ دینا ہے یا پھر درست لکھ دینا ہے. اسی طرح سے یہ 10 ایم سی کیوز 10 صحیح اور غلط کے جملے آپ کو اپنی کاپی میں اتارنے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اس طرح ہماری کہانی ختم ہوئی اور اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.